اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل کیا ہوگا کوئی خبر نہیں، پل کے بعد کیا ہوگا کوئی علم نہیں۔ آنے والے وقت میں زندگی میں بدترین زندگی گزاروں گا، کوئی نہیں جانتا، یا خوشحال زندگی میرا استقبال کرے گی، کوئی نہیں جانتا۔ انسان میں ایک زندگی بھر ایک تجسس کا مزاج رہا ہے، یہ انسان کی فطرت میں رہا ہے، اور وہ تجسس کا مزاج یہ رہا ہے کہ کل کیا ہوگا، میری مقدر کیا ہوگی، میرا نصیب کیا ہوگا، میری زندگی میں کیا کبھی خوشحالیاں آئیں گی، کیا میں زندگی میں یہی مشکلات اور مسائل کی زندگی گزاروں گا، یا اگر میں بڑا اور بادشاہ بن گیا ہوں تو کیا میری زندگی میں کہیں بحران تو نہیں آئے گا، مشکلات، مسائل، الجھنیں، ناکامیاں تو نہیں آئیں گی، کیا میرا یہ اقتدار، بادشاہت، عزت، وقار اور شان و شوکت ہمیشہ رہے گی؟ یہ سوال ہے جو زندگی بھر انسانی ذہن میں اٹھتا رہتا ہے، اور انسان اسی میں الجھتا رہتا ہے۔ پھر اس کے لیے انسان تدبیر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، میری جوانی سدا رہے، میری صحت سدا رہے، اس کی تدبیر کرتا ہے، میری زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں رہیں، اس کے لیے تدبیر کرتا ہے۔ بینک بیلنس ہے، سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، زمین، کھو، پراپرٹی، گھر، باہرلے ملک میرا سرمایہ محفوظ رہے، وغیرہ وغیرہ، تدبیر کرتا ہے۔ موت نہ آئے، آفات سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے، آفات سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے، بلیات سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کرنٹ سے، بجلی کے کرنٹ سے بچنے کی کتنی تدبیریں کرتے ہیں، آپ سوچیں کتنی تدبیریں کرتے ہیں۔ اس سردی سے بچنے کی، جو آج دسمبر ہے، اس سے بچنے کی کتنی تدبیریں کرتے ہیں۔ کل کیا ہوگا ایک سوال ہے، کل کیا ہوگا اور میرا کیا بنے گا، میری نوکری کا، میرے رزق کا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، کل کیا ہوگا، بہت اہم سوال ہے، اور ایسا حساس سوال ہے جو بظاہر انسانی طبیعت، انسانی ذہن اس کو سننا پسند بھی کرتا ہے کہ مجھے بتایا جائے، لیکن سننا گوارا نہیں کرتا کہ اگر کل میرے بارے میں بتا دیا گیا کہ تجھ سے سب کچھ چھن جائے گا، رزق، روٹی، عزت، صحت، تو پھر میرا کیا بنے گا۔ یہ ایک سوچ ہے جس کے پیچھے 100 خدشات ہیں، 100 ذہن میں الجھنیں ہیں، 100 باتیں ہیں۔ پھر ان سوچوں پہ ایک چیز اثر انداز ہوتی ہے، وہ انسان کے خواب اور خیال، دو چیزیں۔ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے، صرف خیال ہوتے ہیں، خواب نہیں ہوتے۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ خوابوں کا ہماری زندگی میں بڑا دخل ہے، خوابوں کا ہماری زندگی میں بڑا اثر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک 7 سال ایسے گزریں گے، دوسرے 7 سال ایسے گزریں گے، 7 موٹی تازی گائیں ہیں، انہوں نے دبلی پتلی گایوں کو ہضم کر دیا، خشک سالی آئے گی، نیل خشک ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، بارش نہیں برسے گی۔ یاد رکھیے گا، جو بادشاہ کا خواب ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت سے حقائق ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے خواب ہوتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور پھر اب خواب کی تعبیر کوئی نہیں دے پا رہا۔ مصر میں نے بڑے بڑے عبادت خانے دیکھے ہیں جنہیں معبد کہتے ہیں، معبد عبادت سے، عبادت خانے دیکھے ہیں، کوئی نہ دے پایا، اور ان کے ستاروں کو دیکھنے والے، حالات کو دیکھنے والے، اور اس دور کا علم تھا بڑا طاقتور، کوئی اس خواب کی تعبیر نہ دے پایا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، بادشاہ نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، بات ان تک پہنچی تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔
ایسے ہوگا، اس طرح ہوگا. بادشاہ کو چاہیے ابھی سے غلے کو سٹور کر لے، غلے کو جمع کر لے، ابھی سے بادشاہ کو چاہیے. پوری تدبیریں بتائیں، پورا نظام بتایا، اور وہی خواب ان کو بادشاہ کے قریب لانے کا ذریعہ بنا. اور پھر وہی خواب تھا کہ ایک وقت آئے خود مصر کے بادشاہ بن گئے. ہماری زندگی میں خدشات، خیالات، پریشانیاں، مشکلات میں خوابوں کا بہت دخل ہے، اور خواب ہماری زندگی کو بہت متاثر کر رہے ہیں، اور خواب ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہیں. جنہیں بعض اوقات ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اثر انداز ہیں ہماری زندگی میں. خواب وہ اثر انداز ہے، وہ اثر انداز ہے. بظاہر ہم انہیں کچھ نہیں سمجھتے. آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے بڑوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، بعض اوقات اس کی تعبیر نسلوں کے بعد اس کی تعبیر نمایاں ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، اور بعض اوقات دنوں میں ہوتی ہے، بعض اوقات گھنٹوں میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات لمحوں میں ہوتی ہے. لمحوں میں ہوتی ہے. کتنے اولیاء اللہ، کتنے صالحین، کتنے بزرگ، ان کے بڑوں نے خواب دیکھا، اور ایک خواب دیکھا گیا کہ چاند میری گود میں آ گیا. وہ بھی خواب تھا. سیدہ آمنہ نے، میرے آقا کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں آ گیا. میرے حضور زمینوں کے بھی حاکم، بادشاہ، اور چاند اور سورج کائنات کے بادشاہ، نبی. ہم جو کچھ سوچتے ہیں بعض اوقات وہ خوابوں کی شکل میں آتے ہیں. بعض اوقات ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن خواب بن کے ایک شکل آتی ہے، اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ خواب کس سے بیان کرے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خیال ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے، یہ چیز ہونی ہے، ہونی ہے، ہونی ہے، ہونی ہے، اور ہم اس خیال کو جھٹکنے، بھٹکنے، اس ہٹانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور خیال ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے. وہ خیال جو غالب آ رہا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہوتا. وہ ایسا نہیں ہوتا. کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو خوابوں کے ذریعے بتائے جاتے ہیں. ایک درویش تھے، وہ فرماتے تھے میرے سر کی مالش کرو. میں آج بہت اہم موضوع بتا رہا ہوں. فرماتے تھے سر کی میری مالش کرو، مجھے گہری نیند آئے. کیوں؟ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، جو اللہ کے دوست کا خواب ہوتا ہے وہ وہی نہیں ہوتا. ختم نبوت کے صدقے وحی کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن اللہ کے ولیوں کو خوابوں کے ذریعے بہت کائنات کے راز ملتے ہیں، اور خوابوں کے ذریعے بہت کائنات کی دنیا اور احکامات اور حکم ملتے ہیں. خوابوں کے ذریعے اللہ کے ولی کو خوابوں کے ذریعے بہت کائنات کے راز ملتے ہیں، اور بہت کائنات اور دنیا اور عجیب و غریب ملتی ہیں خوابوں کے ذریعے. ان کو گہری نیند کے لیے کوشش کی جاتی تھی. اور سچے خواب اگر کسی کو نظر آتے ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور سچے خواب اگر کسی کو نظر آتے ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے. سچے خواب اگر کوئی سچے خواب پا لیتا ہے وہ دنیا کا معزز انسان ہے. لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو خواب دیکھے سچے ہوں. اس کو سچا بتانے والے کوئی اور ہستیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ سچا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے ہر خواب کو تو سچا کہتا ہے. جس طرح ہر بندہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، اسی طرح ہر بندہ اپنے خواب کو بھی سچا کہتا ہے. تو ضروری نہیں کہ اس کا خواب سچا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا خواب بھی سچا ہو، یہ ضروری نہیں. خوابوں پہ نظر رکھا کریں، اور خواب اگر سچے لینے ہیں تو سچے جذبے پانے کی کوشش کریں، سچے بول پانے کی کوشش کریں. اپنے لمحات اور اپنی تنہائیوں کو سچا کرنے کی کوشش کریں، پاک کرنے کی کوشش کریں اگر خواب سچے پانے. اس کا بہت زیادہ دخل ہے. سچا خواب ایسے ہے جیسے دودھ ہے، تو دودھ کے لیے برتن بھی پاک ہونا چاہیے، اس کے لیے برتن بھی پاک ہونا چاہیے، اور وہ برتن ہو جو پاک اور صاف.
وہ برتن ہو جو پاک اور صاف. کچھ لمحے اور کچھ گھڑیاں آنے والی ہوتی ہیں جو پہلے سے بتا دی جاتی ہیں. کچھ اوقات آنے والے ہوتے ہیں جو پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں. کچھ وقت آنے والے ہوتے ہیں جو پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں. وہ لمحات، وہ سچی گھڑیاں، وہ وقت کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. یہ جو مہینہ آ رہا ہے، ذی القعدہ کہتے ہیں، ذی قعدہ کہتے ہیں، ذی قعدہ. ذی قعدہ کی 11 تاریخ ہے. 11 ذی قعدہ اسلامی مہینہ. ابھی ربیع الثانی چل رہا ہے، جمادی الثانی بھول گیا، جمادی الثانی ہے، پھر رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، پھر شوال ہے، اور پھر ذی قعدہ ہے. ذی قعدہ کی 11 تاریخ کو ایک گھڑی آ رہی ہے، اور اس گھڑی کو اگر میں خوشحالی کا لمحہ کہوں، خوشحالی، جس بندے نے خوشحالی پانی ہے. دیکھیں، قدرت نے شمس اور قمر کو بیان کیا قرآن میں، اور فرمایا ہم نے زمین آسمان کا سارا نظام جو بنایا ہے ایسے نہیں بنایا. ہم نے زمین آسمان کی جو گردش ہیں سیاروں اور ستاروں کی، اس میں بہت سے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. قرآن کہتا ہے مفہوم ہے، بہت سے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور وہ خوشخبریاں ایسی ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صدیوں سے، سالوں سے، دنوں سے زندگی کی کوئی آس امید مانگ رہے ہیں، اور زندگی کی کوئی فریادیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ مل جاتا. انہیں نہیں ملتا. اسے ایک گھڑی اور ایک لمحے کے اندر کائنات سب کچھ اور راز سب کچھ مل جاتے ہیں، اور ان کی جھولیاں بھر جاتی ہیں. اسے ایک لمحے کے اندر. ایک میراثی میرے پاس آتا تھا، اس نے مجھے عجیب بات بتائی. اس نے کہا جی شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں، میری 2 خواہشیں، مجھ سے دعا کرانے آیا، میری 2 خواہشیں ہیں، دعا کریں کہ سدا یہ 2 چاہتیں پوری ہوں. ایک تو کسی مالدار کا بیٹا ہو، اور مالدار بھی وہ ہو جو عمر میں ڈھل گیا ہو، ڈھلتی عمر کے میں بیٹا ہوا ہو، پھر وہ جو خوشیاں مناتا ہے. مالدار ہو، عمر ڈھل گئی ہو، اور ڈھلتی عمر میں بیٹا ہو. ایک تو میں وہ چاہتا ہوں، اور میں پہنچوں پہلے، اور پھر وہ مجھے نواز دے. اور دوسرا مالدار ہو اور اس کا ایک بیٹا ہو اور اس کی شادی ہو مالدار ہو بھی ایک بیٹا اور اس کی شادی ہو. مالدار ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، ڈھلتی عمر میں جب مایوسیاں ہو جاتی ہیں کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، اور اس کو بیٹا مل جائے، اور میں وہاں پہنچ کے ڈھول بجاؤں اور وہ مجھے انعام دے. جاگ رہے ہیں؟ ان دوستوں کو اٹھا دے. وہ مجھے انعام دے. اور ایک ایسا مالدار ہو، ایک ایسا مالدار ہو جس کے پاس کیا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، اور وہ ایک ہی بیٹے کی شادی کرے. ایک ہی بیٹا ہو اور ایک ہی بیٹے کی شادی کرے. میں ایک ذمہ دار کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور صرف ڈھول والوں کو اتنا دیا کہ اس نے اتنی بڑی زمین خرید لی اس ڈھول کی وجہ سے، جس سے سال بھر کی اس کی گندم پوری ہو جاتی تھی. اتنی بڑی زمین خرید لی، اتنے پیسے ڈھول کے دیے. لوگ لمحات ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسی گھڑی آ جائے، ایسا لمحہ آ جائے، ایسا وقت آ جائے، ایسی ساعت آ جائے. لوگ لمحات کو ڈھونڈتے ہیں، اور میں اللہ کے خزانوں سے ایک لمحہ ڈھونڈ کے لے آیا ہوں. لیکن اس میں دعویٰ نہیں کروں گا کہ اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. اللہ کی قدرت کامل ہے، میری قدرت کامل نہیں، مجھے تو خود قدرت ہے ہی نہیں. 11 کیا ہاں، اب آپ خود دیکھ لیں کہ 11 ذی القعدہ کو مئی بنتا ہے یا جون بنتا ہے، اور دن کون سا بنتا ہے، اتوار بنتا ہے یا پیر بنتا ہے، خود دیکھیے گا. آنے والے وقت کیا ہیں یہ اللہ کا علم ہے. لیکن اگر آپ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، اگر اس کی مشق کر لیں، اس کی مشق کر لینا، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ سے جو کہیں گے اللہ بتا بھی دے گا، دکھا بھی دے گا، سجھا بھی دے گا، عطا بھی کر دے گا.
میرا کمال نہیں، ان مبارک کلمات کا کمال ہے۔ 11 ذیقت کو ایک خوشحالی کا دروازہ کھلنے والا ہے، دولت کی خوشحالی، عزت کی خوشحالی، رشتوں کی خوشحالی، صحت کی خوشحالی، برکت کی خوشحالی، تونگری کی خوشحالی، راحتوں، رحمتیں، عطائیں، شفقتیں، اور اللہ سے جو منوائیں، ایک دروازہ کھلنے والا ہے اس کی عطا کا، اس کی قدرت کا، اس کی رحمت کا، اور وہ ہر پل کھل رہے ہیں، ہر لمحے کھل رہے ہیں۔ دیکھیں، سوچیں غور سے، راتیں تو ساری ہیں، پھر لیلۃ القدر کو خاص کیوں اہمیت دی گئی؟ ہر بندہ کہتے جو ہر رات اللہ کی رات ہے۔ دن تو سارے ہیں، پھر جمعے کے دن کو کیوں اہمیت دی گئی؟ سال کے بعد لیلۃ القدر کو اور ہفتے کے بعد شب جمعہ کو جو آج ہے، اس رات کو خاص اہمیت دی گئی۔ راتیں تو ساری ہیں، دن تو سارے ہیں، لیکن آخر اس کو اہمیت کیوں دی گئی؟ اس کو اہمیت کیوں دی گئی؟ معلوم ہوا کوئی خاص لمحے، کوئی خاص گھڑیاں، کوئی خاص ساعتیں، کوئی خاص وقت اس کریم کی عطا کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بندوں پہ شفقت اور رحمت فرماتے ہیں، اور وہ اللہ پاک سجھا دیتے ہیں کہ میرا خاص وقت ایسا ہے، جو مانگے وہ ملے گا، جو چاہو گے عطا ہوگی، اور رحمت اور برکت اور وسعت اور عافیت کے دروازے کھولیں گے۔ وہ کریم سجھا دیتا ہے، وہ کریم بتا دیتا ہے، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے بتا دیتا ہے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے بتا دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے اور یہ سعادت بھی ہے کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں آتی، روز روز نہیں آتی، ہر لمحہ ہر وقت نہیں آتی، کبھی کبھی آتی۔ اور جو متلاشی ہیں انہیں دولت بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے، تونگری بھی ملتی ہے، خوشیاں خوشحالیاں ملتی ہیں۔ جو تلاش کرنے والے ہیں، جو تلاش کرنے والے ہیں۔ ہماری تیسری جمعرات ہے، اور سیدہ نفیسہ رحم اللہ اور جو ہے فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد، کیا عمل بھی ہم نے کرنا ہے۔ آج ہماری تیسری اور اختتامی جمعرات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے دل میں راز بن کے رہ گئی ہیں، کہ یہ ایک ایسا راز ہے جس سے میری زندگی میں خوشی ملی، راحتیں ملی، برکتیں ملی، خیریں ملی، یہ ایک ایسا راز ہے، وہ جو راز بن کے رہا ہے، اس راز کو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے کھولیں۔ کیوں؟ میں نے اس کو راز نہیں بنایا، میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کیا اور یقین سے کیا، اور یقین کی برکت سے آپ کو خیر ملی، برکت ملی، کام بنے، مشکلیں ٹلی، ناکامیاں دور ہوئیں، پریشانیاں دور ہوئیں، حالات بہتر ہوئے، اور زندگی کی تنگیاں، سختیاں ختم ہوئیں، آپ کے کام بنے ہیں جس وجہ سے تو میں چاہتا ہوں اوروں کے کام بھی بنے، اوروں کے مسئلے بھی حل ہوں، اوروں کی مشکلیں بھی دور ہوں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ وہ چیز صرف آپ تک رہے یا دوسروں تک بھی پہنچے؟ کیا آپ سخی بننا پسند کریں گے؟ بولیں، کیا آپ سخی بننا پسند کریں گے؟ سوال ہے۔ اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ ہم سخی بننا پسند کرتے ہیں، اور عرش کی فضاؤں میں، اللہ کے خزانوں میں ہمارا نام سخیوں میں لکھا جائے، سخیوں میں لکھا جائے، تو میں صرف چند افراد سے پوچھوں گا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں کھولنی ہیں، ایک خوابوں کی پراسرار دنیا اور ایک 11 ذیقت کی خوشحالی کا دروازہ جو کھلنے والا ہے، خوشحالی کا دروازہ جو کھلنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو کون بتائے گا؟ کیا بتائیں گے کہ کس وجہ سے مجھے زندگی میں کیا ملا، کس وجہ سے مجھے زندگی میں بیٹھ جائے، کس وجہ سے مجھے زندگی میں عزت، دولت، رزق، صحت، یا میری کوئی مشکل یا میری پریشانی حل ہوئی؟ کون بتائے گا؟ جی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں تسبیح خانے کی اگر کوئی خدمت مل جائے تو اللہ بہت نوازتا ہے۔ اور ہاں، کہتے ہیں 2 انمول خزانے تقسیم کرنے سے میری مشکلات حل ہوئیں، 2 انمول خزانہ تقسیم کرنے سے میری مشکلات حل ہوئیں۔ جی کہتے ہیں اگلے دوست بتا رہے ہیں کہ 2 انمول خزانہ پڑھنے سے ہر ضرورت غیب سے پوری ہو جاتی، ہر ضرورت غیب سے پوری ہو جاتی۔ جب سے آنے لگا ہوں حالات بہت خراب تھے، اب اللہ نے میرے حالات سدھار دیے۔ جی
کہتے ہیں میں نے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا مسنون دعا میں نے پڑھی. ایک تسبیح جو بندہ اس کی پڑھے گا اس کے قرضے دور ہو جائیں گے. میں نے پڑھی اور میرے قرضے دور ہو گئے. کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد اول آخر 7 دفعہ درود شریف اور 7 بار آخری 3 قل ہو اللہ، فلق اور ناس. جو بندہ 7 دفعہ پڑھے گا ناگہانی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے آئندہ ہفتے تک اللہ پاک اس کو بلاؤں آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں. آئندہ ہفتے تک اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں. جی کہتے ہیں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، میرے اچھے اسباب بن گئے. اور ابھی جو لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور ہر سال کتنے روزے ان 11 روزوں کا ہر سال جو دنیا انتظار کرتی ہے اور اس میں پڑھتی ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، کام بن جاتے ہیں اور زندگی کے مسائل مشکلیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ہاں یا مسبب الاسباب، مولا ساری دنیا کے سارے سبب، سارے ریفرنس، سارے حوالے، ساری چیزیں ختم ہو گئے، تو ہی ہے میرا سب کچھ. اور اللہ کہتا ہے تو نے ساری چیزوں کا انکار کیا اور میرا اقرار کیا، تو اب میں اپنی طاقت کے ساتھ تجھے سب کچھ وہ کر کے دکھاؤں گا جو تو گمان خیال اور سوچ ہی نہیں سکتا. گمان خیال اور سوچ ہی نہیں سکتا. اور کون بتائے؟ جی اور کون بتائے گا؟ جی ہاں جی بھئی یہاں تو مختصر بات چاہیے. ہاں جی کیا ہوتا ہے اس سے پھر؟ دو تسبیح سورت اخلاص فجر کی نماز کے بعد کہنے لگے حالات بہت خراب تھے، زندگی بہت تلخ اور تنگ تھی. میں 2 تسبیح سورت اخلاص کی پڑھنا شروع کیا اور حالات ایسے ٹھیک ہو گئے. پھر کیا فائدہ ہوا اس کا؟ لڑائیاں جھگڑے بندشیں پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. پریشانیاں ختم ہو گئی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ 2 تسبیح سورت اخلاص کی صبح پڑھی، ان کا عمل ہے اور کام ہو گیا اور پریشانیاں ختم ہو گئی. جی اور بتائیں. کہتے ہیں سورت الحاکم التکاثر پڑھنے سے گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے. کتنی دفعہ؟ ہر نماز کے بعد 1 بار بس. سورت الحاکم التکاثر. اس کا اور ایک فائدہ بتاؤں. میں نے تو آپ کو خوابوں کی دنیا بتانی ہے، پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا اور جان بوجھ کے چلا گیا ہوں. ایک اور اس کا فائدہ بتاؤ. ہاں جی بتاؤ. اچھا اجازت ہو تو پنکھے چلا دوں نیند سے اٹھانے والوں کے لیے؟ پنکھے چلا دوں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ نیند سے اٹھ جائے. الحاکم التکاثر انہوں نے بتایا کہ جو بندہ پڑھے گا اس کو گناہوں سے چھٹکارا ملے گا، اور یہ سچ ہے، گناہ کسی بھی قسم کے ہوں. ایک اور اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ یہ ہوتا ہے اس کو کشف القبور حاصل ہوتا ہے. کشف القبور، کشف القبور یہ ہوتا ہے کسی بھی بندے کی قبر میں یا کسی صاحب مزار میں یا کسی اللہ والے کی قبر پہ یا کسی بڑے کی قبر مزار پہ بیٹھ کر اگر آنکھیں بند کرے گا، سر جھکائے گا اور چند بار یہی سورت تکاثر الحاکم التکاثر پڑھے گا
تو یا وہ نظر آ جائیں گے یا پھر پوری کی پوری زندگی ان سے گفتگو، ان سے باتیں اور ان سے حالات اور ان سے واقعات اور ان سے لینا اور ان سے پوچھنا اور ان سے فائدہ اور ان سے استفادہ، یہ سب شروع ہو جائے گا سورۃ التکاثر کی وجہ سے۔ اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ ایک بار، اور ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ میرا اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے پھر فائدہ تجربہ کر لینا، دیکھ لینا۔ سخت تصور میرا اور میری نسلوں کا۔ لوگ کہتے ہیں فائدہ بہت ہوتا ہے، دگنا ہوتا ہے، اور دگنے سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سنا ہے، پتہ نہیں ایسی افواہ اڑائی ہے لوگوں نے۔ سورۃ التکاثر کا اگلا فائدہ سنیں۔ اب میں چونکہ انہوں نے سورۃ التکاثر بولی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو اور فائدے بھی بتا دوں۔ سورۃ التکاثر اگر کوئی بندہ اس کی تاثیر لے لے، پڑھتے پڑھتے تاثیر ملتی ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، جتنا یقین اور جتنا کامل اعتقاد اور جتنا کامل اعتماد ہوتا ہے اتنا اس کی طاقت اور تاثیر 100% ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سورۃ التکاثر پڑھ لے، اگلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کشف الصدور ہوتا ہے۔ کشف الصدور یہ ہے اس کے سینے میں کیا بات ہے، اس کے سینے میں میرے لیے کھوٹ ہے یا خیر ہے، اس کے سینے میں میرے لیے محبت ہے یا نفرت ہے، اور اس کے سینے میں میرے لیے کیا فیصلے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے۔ کس کو؟ جو بندہ صرف نماز کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ لے، اور جن کو الہاکم التکاثر یاد نہیں ہے وہ فوراً یاد کر لیں، فوراً یاد کر لیں۔ اس کا ایک اور فائدہ اور بھی ہے، سورۃ الہاکم التکاثر کا ایک اور بھی فائدہ زبردست ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میری دعاؤں میں خشوع ہو، دھیان ہو، میری نماز وہ ہو کہ جس نماز میں میں اللہ سے باتیں کروں، وہ نماز جو اللہ سے باتیں کرنے والی نماز، ایسے میں جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، ایسے میں اللہ کو اپنے دکھ سنا رہا ہوں، ایسے جیسے میں اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں، ایسے جیسے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہوں، ایسا ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے تو خوش قسمت انسان ہوگا۔ ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے زندگی میں، اگر ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے زندگی میں تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا۔ اور جو سورۃ الہاکم التکاثر پڑھتا ہے، سورۃ الہاکم التکاثر، اس کی زندگی میں نماز میں خشوع، دھیان، سجدوں میں دھیان، اللہ کے ساتھ تعلق تو جانتے ہیں، تعارف کسے کہتے ہیں؟ جس کو کہتے ہیں معرفت۔ یہ اللہ پاک یہ چیزیں شروع کرا دیتے ہیں۔ سورۃ التکاثر کے فائدے عجب ہیں، کہیں گے تو میں اس کو ہی بتانا شروع کر دوں گا، اس کے بہت فائدے ہیں۔ میں نے تو ابھی بہت سے مضامین آپ کو اور دینے ہیں، بہت سی باتیں اور دینی ہیں، اور بہت سے تحفے اور ہم نے اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھرنی ہیں، اور بہت سے اللہ کے خزانوں سے ہم نے جھولیاں بھرنی ہیں۔ سورۃ الہاکم التکاثر، اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ نے کیا بتایا؟ دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ ولی کون ہے؟ تو دوسرا بندہ بولا ولی وہ ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو تہجد پڑھے اور مصلی سے نہ ہٹے، اس کی روشن راتیں ہوں روشن دن ہوں۔ نہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ تو فرمایا آپ ہی فرما دیجئے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچ گیا، ولی وہ ہے گناہوں سے بچ گیا۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ یہ الہاکم التکاثر اس وقت کام آتی ہے جب انسان 100% بے بس ہو جائے۔ یا اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، تیرا ولی بننا چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری معرفت چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں، اور تیرا ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ تم مجھے اپنا ساتھ دے دے، اور مجھے اپنا ساتھ دے دے، اور ہوں بے بس، میرے پیچھے نفس اور شیطان ہے، میرے پیچھے شیطانی دنیا ہے۔ اے اللہ میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اور تیرے مدینے والے کملی والے کے دوست کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں کیسے کروں؟ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ تو اسی لمحے میں اللہ پاک جل شان ہو، اسی لمحے میں اللہ جل شان ہو اپنی مدد کو اس کے ساتھ
सूरत तकासुर की वजह से शामिल कर देते हैं, सूरत तकासुर की वजह से, सूरत अल्हाकुम तकासुर की वजह से इसके साथ शामिल कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तू बेबस है, तूने मुझे अपने साथ मिलाया है, बता शैतान ताकतवर है या मैं ताकतवर हूं, नफ्स ताकतवर है या मैं ताकतवर हूं, जज्बे ताकतवर है मैं ये ताकतवर हूं, नेगेटिविटी ताकतवर है या मैं ताकतवर हूं। तो अल्लाह ही ताकतवर है, वो तो अल्लाह ही ताकतवर है, अल्लाह ही ताकतवर है। और जो अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुव्वत को अपनी रहमत के साथ, अल्लाह की रहमत उसके साथ शामिल हो जाए तो उससे बड़ी नेमत और सादत क्या होगी, उससे बड़ी नेमत और सादत क्या होगी। आपके पास किसी और के पास सूरत अल्हाकुम तकासुर का फायदा है? बोले किसी को अल्हाकुम तकासुर का फायदा पहुंचा, बताएं। अच्छा, मैयत के साथ क्या हो, खड़े होके बताएं। जी, कहने लगे मेरे पास वो अमल जो है, जो आपने अमल दिया है, 4 रकात नमाज नफिल सोते वक़्त पढ़ने हैं इकट्ठे एक ही अत्तहियात के साथ, और उसकी हर रकत में सूरत तकासुर पढ़ना है, अल्हाकुम तकासुर पढ़ना है, अल्हाकुम तकासुर, अल्हाकुम तकासुर पढ़ना है। तो कहा कि मेरा एक रिश्तेदार था निहायत अनपढ़ बिल्कुल, कहते पता नहीं उसको कलमा आता था या नहीं आता था, मुझे यह भी पता है नहीं। तो मैंने उसको ख्वाब में देखा, फिर कहते मैंने पूछा सुना खालू क्या बढ़िया, खालू था, सुना खालू क्या बढ़िया, फिर कहने लगा बीवी भी साथ खड़ी थी, तो कहा मुझे, कहने लगा मैंने तेरे साथ नहीं जाना, इसके पास जाना है, ये एक दफा मुझे तस्बीह खाने लेकर गया था, मैं उसी की वजह से बच गया, उसी की वजह से बच गया, और वहीं से मेरी बचत हो गई, यानी मगफरत 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 हो गई, उसी की वजह से बच गया। सही बात। और किसको फायदा हुआ सूरत तकासुर का, क्या? कहते हैं नमाज में जब ख्यालात की भरमार हो जाती है तो मैं अगली रकत में सूरत तकासुर पढ़ लेता हूं, सूरत फातिहा के बाद सुकून आ जाता है। जो कहते हैं मुझे नमाज में वसवसे ज्यादा आते हैं, नमाज में वसवसे ज्यादा आते हैं, जो कहते हैं मुझे नमाज में वसवसे ज्यादा आते हैं। हाँ जी, और किसी को फायदा सूरत तकासुर का, बोले। हाँ, बड़ी दिलचस्प बात कही, ये तस्बीह खाने का फैज है, ये तस्बीह खाने का फैज है। और ये क्या फैज है कि तस्बीह खाने ने लिया और फिर फैलाया, छुपाया नहीं। एक है फैलाना और एक है छुपाना। फैलाया, छुपाया नहीं, छुपाया। कहने लगे मैं इशा की नमाज में मैंने सूरत अल्हाकुम तकासुर पढ़ी तो मुझे ख्वाब आना शुरू हो गए और पहले से बहुत सी चीजें पता लगना शुरू हो गई। फिर कहने लगे मैंने फिर छोड़ दिया कि मुझे बहुत सी चीजें पता लगना शुरू हो गई। हाँ, और कौन बताएगा?
کہنے لگے میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ میرا بیٹا 10 سال کا ان کی گود میں بیٹھا ہے. کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے. پورا کیوں؟ تو بیٹے سے پوچھا تو کہا کہ میں 10 دفعہ اپنے دادا کو سورۃ قل واللہ پڑھ کے بخشتا ہوں. 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اپنے دادا کو بخشتا ہوں. یاد رکھیے گا میرے آپ کے لیے 10 دفعہ ہے. جو جنت میں جو قبر میں چلا گیا ہے اس کے لیے ایک بار سبحان اللہ کہیں. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ جا رہے تھے. سلیمان علیہ السلام تخت پہ، سونے کا تخت تھا. 70,000 کرسی انسانوں کی، 70,000 کرسی جنات کی. کتنا بڑا تخت ہوگا؟ پورا محلہ ہوگا. محلہ کیسے؟ سوسائٹی میں بھی اتنے بندے نہیں ہوتے. 70 اور 70 پتہ نہیں. 70 سے مراد بے شمار. نیچے ایک بندے نے دیکھا کھڑا ہوا تھا. تخت کی وسعت، تخت کی عظمت، تخت کی ہیبت، تخت کی قدرت، تخت کی وجاہت، تخت کا کمال ایسے دیکھا اور کہا سبحان اللہ. میں ایسے دیکھا، کیا پڑھا؟ بس ایسے دیکھا، کہا سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت کو نیچے اتار. تخت نیچے اترا، اس کو بلایا، بیچارہ ڈر گیا، کیا مجھ سے غلطی ہوئی؟ اتنی بڑی ہستی. فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کی تخت کو دیکھا، کمال کو دیکھا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا سبحان اللہ. فرمایا سلیمان بن داؤد کا یہ تخت ختم ہو جائے گا، سبحان اللہ کا ثواب ختم نہیں ہوگا. اور بتاؤں میں، جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، جنت میں اللہ پاک جل شان ہو اس میں ایک جنت میں اس کا درخت لگا دیتے ہیں، اور درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال گھوڑا اس کے سائے کے نیچے تیز رفتار دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم ہی نہیں ہوگا. ختم ہی نہیں ہوگا. ختم ہی نہیں ہوگا. ختم ہی نہیں ہوگا. 100 سال تیز رفتار گھوڑا اس کا دوڑتا رہے، ختم ہی نہیں ہوگا. اب بولے ختم ہی نہیں ہوگا. تو دادا کہتا ہے میرا پوتا مجھے اچھا لگتا ہے. تو پوچھا بیٹا کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہا میں دادا کو 10 دفعہ سورۃ قل واللہ پڑھ کے دیتا ہوں. یہ تو سبحان اللہ کا فائدہ ہے، تو سورۃ پوری اخلاص کا کیا کمال اور فائدہ ہوگا؟ ہاں، دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جو اپنے پیچھے ایسے شاگرد، مرید، اولاد، نسلیں چھوڑ کے جائے جو اس کو بھولے نہیں. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا. اپنے پیچھے کوئی ایسے چھوڑ کے جائے جو اس کو بھولے نہیں، اس کو یاد رکھے. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا. بھولے نہیں، یاد رکھے. اور کسی کو فائدہ؟ کہنے لگا تسبیح خانے میں آنے سے پہلے میں گھٹنوں سے بالکل ختم ہو گیا تھا. میرے گھٹنوں سے معذور تھا. گھٹنوں سے کیا تھا؟ معذور تھا. کہنے لگا میں خود معالج ہوں لیکن علاج نہیں کر سکا. اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو پڑھتے ہیں نا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس میں یہ پڑھا میں نے، اور میرے گھٹنوں کا مسئلہ حل ہو گیا، اور میرے گھٹنوں کا مرض ختم ہو گیا. اور میں جو گھٹنوں کے مرض میں مبتلا تھا میں صحت یاب ہو گیا. اب بتائیں کیسا زبردست فائدہ ہے. اللہ اکبر. ایسے بول بولو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے. ایسے بول تلاش کرو جس سے لوگوں کے دکھ ٹل جائیں. ایسی زندگی کو حاصل کرو جس سے لوگوں کو نفع ملے، اور ایسا انداز اختیار کرو جس سے لوگوں کے دکھ رہے، اور ایسی کہ مسکراہٹ. مصر میں نا میں یہ کب دیکھا
कप देखा, बड़ा सा चाय का कप था, उस पर लिखा हुआ था स्माइल। मैंने एक सड़क पे एक देखा, एक बंदा ऐसे बना हुआ है कार्टून सा, मुंह ऐसे खोल के कहते हैं स्माइल। स्माइल के माने उसकी वजह बताओ। ये कागज में उसकी वजह ये है, उसकी वजह वो जो कागज दिए थे, उसकी वजह क्या है? लोगों के अंदर से मुस्कुराहट छिन गई। छिन गई या नहीं छिनी? लोगों के अंदर मुस्कुराहट छिन गई है, और तस्बीह खाना मुस्कुराहट लौटाने की एक कोशिश कर रहा। क्या ख्याल है? दादे की मुस्कुराहट वापस आई पोते के 10 दफा सूरत इखलास पढ़ने से आई। अच्छा, ये जवान कहता है मैं बंदे को ले आया खालू को, और खालू कहता है कि बस तेरे तस्बीह खाने की वजह से मेरा काम बन गया। तो हमने मुस्कुराहट छीनी या लौटाई? मुस्कुराहट खत्म हो गई है। अब चाय के कप पे कहते हैं मुस्कुराओ, वो कैसे मुस्कुराएगा? उसके अंदर कील ठोके हुए हाय हाय के, तो उसके पहले कील निकाल, फिर कीलों के जख्म खत्म कर। बोले आप, और कौन मुस्कुराहटें फैलाएगा? चलो बताएं, कौन सी चीज ऐसी है जिससे मुस्कुराहट मिली हो? अच्छा, कहते मुझे गुस्सा बहुत शदीद आता था, और एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा बहुत था, पागल खानी हद तक है, चीजें तोड़ता था, चीजें तोड़ता था, चीजें तोड़ता था, गुस्सा था बहुत ज्यादा। मैंने कहते सूरत अलम नशरा पढ़ी खूब, वो जो सीना था तंग, मेरे कमली वाले की बरकत से सीना गया खुल। जब सीना खुल गया, अब वो सीना बन गया मदीना, और नूर का समंदर बन गया। वो भी आया, वो अंदर ही अंदर था। क्यों? समंदर शोर नहीं करता, छोटे छोटे चश्मे शोर करते। समंदर शोर करता है, होता बड़ा गहरा है, होता बड़ा गहरा है समंदर। समंदर शोर नहीं करता, समंदर शोर नहीं करता, समंदर शोर नहीं करता। दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। समंदर शोर नहीं करता। सूरत अलम नशरा खूब पढ़ी पढ़ी पढ़ी। गुस्सा खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई। गोलियां भी खाते थे। 19 साल से डिप्रेशन का इलाज करवा रहा था, डॉक्टर बेबस हो गए थे, उनके बस में नहीं था। 19 साल। और जो अलम नशरा पढ़ी और पढ़ी और पढ़ी और वो पढ़ी, जो खूब पढ़ी, अब सारे मसले हल हो गए। पढ़ी सही। बोर्डों पे भी स्माइल लिखा हुआ है, कप पे भी स्माइल लिखा हुआ है। कप पे तो स्माइल लिखा हुआ होगा, हर बंदा तो उसको नहीं समझेगा। वो उसकी स्माइल ने मेरे अंदर कहा कि मुस्कुराहटें छिन गई, मुस्कुराहटें छिन गई। क्या बता रहे थे आप? कहते हैं अल्लाहुम्मा ला खिलाबा, ला खिलाबा बेहतरीन इस्तिखारा है, इस्तिखारा है। कोई सौदा, कोई काम, कोई रिश्ता करना हो, बस उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि बाद में, पहले याद नहीं रहा, बाद में याद आया और भूल गए, बाद में याद आया और भूल गए। तो उस भूलने के बाद फिर याद आया तो पढ़ लो, फिर भी काम सीधा हो जाता। हदीस में है, इब्न सुन्नी की रिवायत है, अल्लाहुम्मा ला खिलाबा, ला खिलाबा, ला खिलाबा मेरे कमली वाले का फरमान है। हाथ बढ़े ना भाई, उठ नहीं, हाथ खड़े बहुत हो रहे हैं। मेरा दिल चाहता है जिसके हाथ में कुछ होता है उसी को बुलाता हूं। कुछ हथेलियों में होता है। आज बड़ी औखी औखी अनोखी अनोखी बातें कर रहा हूं। कहेंगे अपने, कहते हैं मुझे कश्फ होता है, नहीं होता, अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरे पास नहीं है कुछ, अल्लाह का इल्म कामिल है। कल मैं अपनी पुप्पी के पास बैठा हुआ था, बूढ़ी, बिल्कुल बूढ़ी, इतनी बूढ़ी जिसकी हद नहीं। मैंने अपने बच्चों के सर से उतारा, मैंने भी सर से पगड़ी उतारी, मैंने अर्ज किया, सर पे झुक के बैठा रहा।
اور وہ بسم اللہ پڑھ پڑھ کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہیں. ایک سفر کیا لمبا دوسرے شہر کا ان کی زیارت کرنے کے لیے. اور میں نے اپنے بیٹوں سے ایک بات کہی, میں کہ بیٹا تمہارا دادا خوش ہوگا کہ ان کی بہن تھی, اور میرا دادا خوش ہوگا کہ ان کی بیٹی تھی. روحیں خوش ہوتی, رواح خوش ہوتی. 2 پھوپھیاں زندہ ہیں, پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا دوسری کی, ان سے پھر دعائیں لیں. ایک بندے کو میں نے خصوصی بلوایا, دوسرے شہر سے دور حویلی بلوایا, اپنے جانے سے 2 دن پہلے. پھر وقت نکال کے اس کو میں نے قریب بٹھایا, پھر اس سے کچھ حال احوال سنے. کہنے لگا تسبیح خانے سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا ہماری کتنی پھوپھیاں ہیں. غالباً بتا رہا تھا 5-6 میری والد کی بہنیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا ان کی کتنی اولاد ہے, کہاں رہتے ہیں, کس طرح رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, ہمیں خبر نہیں تھی. تسبیح خانے نے بتایا رشتوں کو بھی لیا جاتا ہے, اور رشتوں کا احترام بھی ہے, کہنے لگا عجیب بات بتائی. کہنے لگا میرا جو پردادا تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا. کتنے؟ اور ایک ہی بیٹی تھی. بیٹا ایک تھا, بیٹی ایک تھی, اور جو بیٹی تھی اس کی صرف ایک بیٹی تھی. اس کی ایک بیٹی کو آگے بیچ دیا کہ جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے. پکی واس کہتے ہیں یہ خانہ بدوش تھے, ان کو بیچ دیا آگے کہ جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے. بیٹی ہے, اس کو گھر میں 2 وقت کی روٹی ملے گی, مر جائے گی. سارا 60 مربع زمین تھی, اور وہ 60 مربع زمین اور بیٹے کے پاس آئی. بہن کو حصہ نہ ملا. پھر میرے والد ان کے پاس آئی, بہنوں کو حصہ نہ ملا. پھر تھوڑی سی ہمارے پاس آئی, بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ نہ ملا. آج عالم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں. اور کہا جن کا حصہ چھینا وہ خوشحال ہو گئے, اور جس نے حصہ چھینا وہ بدحال ہو گئے. اور بدحال بھی اتنے بدحال کہ غربت اور تنگ دستی کی انتہا پہ چلے گئے. بہن اور بیٹی کا حصہ مجھے کہتے ہیں جی اس نے لکھ کے دے دی ہے. میں نے کہا ایسا کر پہلی جائیداد اس کو لکھ کے دے دے. کہتے میں نہیں لیتی, بھائیوں سے حصہ لیا جاتا ہے. میں نے کہا اس کو لکھ کے دے دے, پھر دیکھتے ہیں واپس لکھ کے دیتی ہے یا نہیں دیتی, پتہ چل جائے گا. تو اس کو پورا حصہ دے. میں نے اپنے دادا پردادا کی زندگی کو, والد کی زندگی کو دیکھا, اور دادا پردادا ان سے بڑوں کی زندگی کو سنا. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جھکتا دیا. میرے والد نے اپنی بیٹی کو جھکتا دیا. رزق, عزت, دولت, زندگی, صحت بڑھانے کا فارمولہ بتا رہا ہوں. اور صرف دیا نہیں, اس کے بعد بھی ان کی خیر خبر زندگی بھر لیتے رہنا. اور پھر اگر کوئی کڑوی کسیلی سننی پڑ جائے اس کے سلے میں تو اس سے بھی درگزر کرتے رہنا. کیوں؟ رشتوں کے معاملات بہت نازک ہیں. یہاں شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ بہت کم ہوتا ہے. شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ بہت کم ہوتا ہے. اور یہ انسان کی شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ انسان کی تسلی ہوتی ہے. اس کی توقع ہی نہ رکھیں. مجھے ایک بڑا سیاستدان بیٹھا تھا میرے پاس 2 ہفتے پہلے. مجھے اس نے 2-3 باتیں کہیں. کہنے لگے میری زندگی میں نے کسی سے اگر توقع رکھی ہے اور اس نے جو ہے نہیں کیا تو مجھے جو ہے دکھ نہیں پہنچا. کیوں؟ میں نے پہلے سے اس کی توقع رکھ کے بیٹھا تھا. ہو گیا, نہ ہوا, اس لیے میں نے دکھی ہوتا ہی نہیں ہوں. میرے خیال میں یہ چیز اپنے رشتہ داروں کے لیے پہلے ہونی چاہیے. اور کون بتائے گا؟ ابھی تو میں نے بھی بات کرنی ہے. 2 نفل یا 4 اگر آپ کو کوئی چیز کا وہ ہونے کا خدشہ ہے, آنے کا خدشہ ہے, ایسا کوئی مصیبت سے پریشانی آ رہی ہے آج اور آپ کے کان تک بات پہنچی, تو آپ دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شکر کریں. اور سورہ علم میں شرح جب بھی پڑھی ہے رش میں اللہ نے نہیں, یہ 2 نفل 4 نفل سے کیا مراد؟ آپ کو میرے کان تک میری کوئی چیز گم ہو گئی, پھر کیا کریں؟ اس میں آپ 2 نفل. ہاں,
کہتے ہیں آپ کو مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ آئی، تکلیف آئی، اور حتیٰ کہ آپ کے کان تک آواز آ گئی ہے کہ دکھ مصیبت تکلیف پریشانی اتنا قریب آئی ہے، کہا 2 یا 4 نفل مان لیں کہ میں یہ پڑھوں گا. نفل 2 یا 4 نفل مان لیں کہ میں یہ پڑھوں گا. اللہ اپنی جناب سے 2 یا 4 نفل اپنی جناب سے اللہ وہ مصیبت ٹال دیتا. اللہ وہ مصیبت ٹال دیتا. میں نے تو ایک دفعہ ایک پیکیج بتایا تھا، پھر اس کے بعد نہیں بتایا. کہو تو پھر آج بتا دو. ہے بڑا مشکل، اس لیے میں آسان چیزیں بتاتا ہوں، بہت آسان چیزیں، وہ بتاتا نہیں ہوں. 100 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 50 دگانے ہیں، اور جو آخری رکعت ہوگی، آخری رکعت کے بعد سلام کے بعد دائیں بازو سے، دائیں قمیص سے بازو نکالنا ہے اور وہ کندھا ننگا کرنا ہے جیسے حالت احرام میں ہوتا ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ شاید میں نے آج تک نہیں بتائی. میں آسان چیزیں بتاتا ہوں، لیکن یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ بعض لوگوں کے مزاج میں مشقت والی چیزیں بھی کرنے کا مزاج ہوتا ہے. یہ زیادہ مشقت نہیں ہے لیکن تھوڑی سی مشقت ہے. یہ زیادہ مشقت نہیں ہے لیکن تھوڑی سی مشقت ہے. 100 رکعت نماز نفل، 100 رکعت نفل سے مراد 50 دگانے ہوئے. ٹھیک، 100 رکعت نماز نفل پڑھیں 100 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور پڑھ کے جو سلام ہوگا وہ پھیر لیا. 100 نفل پورے ہو گئے. تو ایسا کریں، پھر جو ہے یوں کریں کہ اپنے دائیں بازو میں سے اپنے دائیں بازو میں سے بازو سے قمیص نکالیں. دائیں بازو ننگا ہو جائے گا، کندھا ننگا ہو جائے گا، بازو ننگا ہو جائے گا. پھر اسی اور سر ننگا کریں. حالت احرام میں سر بھی ننگا ہوتا ہے. اور پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں. وہ گڑ گڑائیں. فیصلے ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم فیصلے ہو جاتے ہیں. وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا. اس کا نام ہمارے بڑے فرماتے تھے صلاۃ کن فیکون. صلاۃ کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا اور فیکون ہو گیا. میرا اللہ کہتا ہے کن ہو جا اور فیکون ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے، میرا اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے اور ہو جاتا ہے. صلاۃ کن فیکون. جیسے 11 ذی القعدہ کو ایک خوشحالی کا طاقتور دروازہ کھلنے والا ہے، اور اس دروازے سے پانے والے خوشحال ہو جائیں گے. رشتوں، رزق، صحت، عزت، برکت، خوشیاں، خوشحالیاں، پتہ نہیں کیا کچھ. ایک خوشحالی کا اس کا ایک خاص عمل دوں گا میں. وہ عمل کرنا پڑے گا. ایک خاص عمل ہوگا اور خاص وقت ہوگا. ہاں، وقت بھی ہوگا. اس وقت کے دوران، اور وہ بیرون ملک والوں کے لیے بھی، اندرون پاکستان والوں کے لیے بھی وقت ہوگا. ایک عمل بھی، خاص وقت بھی. بالکل آسان. 3 چیزیں ہوں گی. خاص عمل ہوگا، خاص وقت ہوگا، اور ایک ہدیہ صدقہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے دیں گے. یہ 3 چیزیں ہوں گی 11 ذی القعدہ کو انشاءاللہ. اور کون بتائے گا؟ ہاں، یہ آپ نے روز عمل میرے اور میرے نسلوں کے لیے کرنا ہے. 1 سال 3 دن. کتنا؟ پھر مجھے لکھنا ہے کہ میرا عمل ہو گیا. اور بتائیں جی. کہتا ہے سورت یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 جادو پلٹتا خواب میں نظر آتا ہے. سورت یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 جادو پلٹتا خواب میں نظر آتا ہے. حقیقت یہی ہے، سچ یہی ہے. 85 اور 86 جادو پلٹتا خواب میں. کتنی تعداد میں؟ ایک تسبیح نماز عشاء کے بعد پہلی رات ہی ختم ہو جاتا ہے.
پہلی رات ہی ختم ہو جائے. ہاں جی. اور سفر کے مہینے میں جو تسبیح خانے کا عمل ہے، سفر کے مہینے میں 1.25 دفعہ سورت قریش پڑھنے سے تونگری کے دروازے کھلتے ہیں، دولت رزق کے دروازے کھلتے ہیں. سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے، سفر کے مہینے. سبحان اللہ. جی آپ بتا رہے تھے. کہتے ہیں کاروبار بالکل ختم ہو چکا تھا، آپ سے ملا تھا اور میں بھی ملا تھا. مقدمات، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، مقدمات، پریشانیاں، مستقل مسائل ہی مسائل، پریشانیاں ہی پریشانیاں. اور اللہ کا نظام ایسا کہ یا قادر ہو یا نافع ہو. پڑھا انہوں نے پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، مستانہ ہو کے، دل اور من کی گہرائیوں سے پڑھا. اور اللہ کا نظام کہ اللہ نے کام بنا دیا. یا قادر ہو یا نافع. ہاں جی. اور کہتے ہیں 2019 میں آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی، جادو ہوتا کیسے اور ٹوٹتا کیسے ہے. کیلوں پہ ایک عمل تھا، وہ پڑھ کے کیلوں کا عمل بتایا تھا. بس کہا کہ وہ عمل کیا. 2019 میں پوسٹ آئی تھی. چاشت کے 6 نفل ہر قسم کے دروازے کھول دیتے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے کہنے لگا ایک وقت یہ ہوتا تھا، ابا جی تھکے ہارے گھر آتے تھے. سنیے گا ذرا بات، اچانک بات یاد آئی. والد صاحب تھکے ہارے گھر آتے تھے اور کہتے تھے بیٹا آج روزی نہیں ملی. اور میں نے والد کو کبھی محنت سے تھکتے نہیں دیکھا، بچتے نہیں دیکھا، ہر حرامی اور سستی کاہلی نہیں دیکھی. دروازے بند تھے. آخر کسی نے ہمیں بتایا کہ چاشت کے نفل پڑھ لو. نماز فجر کے کتنی دیر کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے؟ ہاں جی. فجر کے کتنے گھنٹوں کے بعد یہ بتا دیں. ایک بندہ کہتا ہے 2.5 گھنٹے کے بعد. دیکھو سردی گرمی میں فجر کی کتنی دیر کے بعد چاشت کا وقت. سورج نکلنے کے ایک بندہ کہتا ہے 2.5 گھنٹے کے بعد، ایک کہتا ہے 2 گھنٹوں کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے. وہ یا 2.5 گھنٹوں کے بعد یا 2 گھنٹوں کے بعد سورج نکلنے کے، وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے. سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے. اور سورج نکلنے کے 1.5، 2 اور 2.5 یاد رکھیے گا، اس کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے. چاشت کا وقت ہوتا ہے. میں نے اسے کہا چاشت کے نفل پڑھ لیا کر. چاشت کے نفل 4 بھی ہیں 6 بھی ہیں. میں نے کہا 6 نفل پڑھ لیا. میں نے 6 بتائے تو اور 6 ہی پڑھنے ہیں. تو نے جو صورت ملا پر توجہ سے پڑھ. اس نے پڑھنے شروع کیا. بندہ بھول گیا. میرے پاس تو بندے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، سفر، حضر، ملاقاتیں جیسے بھی. ایک بندہ اچانک کسی موقع پہ ملا، میں بھول گیا. اور موقع پہ جب ملا تو میں نے اس سے ہاتھ ملایا تو اس نے میرے ہاتھ ملاتے ہی کہا آپ نے پہچانا نہیں، میں وہی شخص ہوں جس کا باپ تھکا ہارا آ کے کہتا تھا کہ بیٹا آج مزدوری نہیں لگی، آج گھر میں غربت ہوگی، آج گھر میں فاقے ہوں گے، آج گھر میں مفلسی ہوگی، آج گھر میں فقیری ہوگی، اور آج گھر میں بھوک ہوگی. بھوک بیٹا کچھ نہیں ملا، بھوک ہوگی. کچھ نہیں ملا، بھوک ہوگی. بھوک ہو بھوک ہو. اور کہا کہ جب چاشت شروع کی اور پھر رب نے ہمت سے چلتے رہے کرتے رہے. پھر والد صاحب بعض اوقات گھر میں آتے تھے تو کہتے تھے بیٹا آج بھوک نہیں ہے، اتنا باہر سے ہی کھا کے آ گیا ہوں، آج بھوک نہیں.
گھر میں اتنا اور باہر اتنا ہوتا تھا. اور کہا میرے والد کبھی باہر سے ہوٹلوں سے نہیں کھاتے تھے. لوگوں کے دل میں اللہ نے ڈال دیا اور لوگ دعوتیں کرتے تھے, پکڑ پکڑ کے کھلاتے تھے, منتیں کر کے کھلاتے تھے. نہ میرا والد لیڈر تھا, نہ کوئی پیر تھا, نہ کوئی سیاسی, نہ پتہ نہیں کچھ بھی نہیں. لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا. کس نے؟ اللہ نے ڈال دیا. چاشت کے نفل, چاشت کے نفل, یہ تو وہ نفل ہیں آپ دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں, دفتر میں بھی, سفر میں, حاضر میں پڑھ سکتے ہیں. میں تو یہی باتیں کرنے کے لیے دھند کے لمبے سفر سے آپ کے پاس آیا ہوں. اور ابھی مجھے چٹ ملی ہے کہ موٹر وے بند ہو گئی. ابھی چٹ مجھے بندہ دے رہا ہے, یہ میرے ساتھ کمیونیکیشن میں ہے. موٹر وے بند ہو گئی ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ آگے کچھ نظر نہیں آئے گا اور اس فقیر نے سکھر پہنچنا. اللہ اکبر, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور پہنچنا کہاں ہے؟ سکھر, جہاں موٹر وے ختم ہو جاتی ہے اور اگلی پھر کراچی کی شروع ہوتی ہے. اللہ, مجھے آج کہا کہ آج آپ آن لائن کر لیں, یہی حویلی سے سکھر 3 گھنٹے کا سفر ہے. میں کہنا میں اپنے مجمع کو نہ دیکھوں, مخلصین عاشقوں کو نہ دیکھوں, مجھے چین نہیں آتا. آپ کو دیکھوں میں, آپ کا دیدار. آپ سمجھتے صرف میرا دیدار ہے, نہیں نہیں, آپ کا دیدار اصل ہے. آپ قربانی سے آتے ہیں, آپ کا خلوص مجھ سے زیادہ ہے, آپ کی نیکی مجھ سے زیادہ ہے, آپ کا تقوی مجھ سے زیادہ ہے, آپ کی سچائی مجھ سے زیادہ ہے. اللہ مجھے بھی سچا بنا دے. میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہاں جی, پھر اور کون بتائے گا؟ بولیں کیا بتائیں گے؟ ہیں پھر بولیں. ہاں کہتے ایک جگہ پہ قبضہ تھا اور ایک ہی نشست میں بیٹھ کے مل کے گھر والوں نے یا وہابو پڑھا تھا 1.25 لاکھ, اور اسی دن قبضہ چھوٹ گیا تھا. اسی دن قبضہ چھوٹ گیا تھا, اسی دن قبضہ چھوٹ گیا تھا. 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا گھر والوں نے مل کے. ہاں ہاں, کہنے لگے 8 روٹیاں بنائیں, 1.25 کلو گوشت پکایا, 7 بندوں نے پڑھنا ہے اور 8 روٹیاں بنانی ہے اور 1.25 کلو گوشت پکانا ہے, اور 8 کوری پیالیوں میں یہ سالن ڈالنا ہے. 1 روٹی اور 1 پیالی کتے کو, اور باقی روٹی اور پیالیاں جنہوں نے پڑھا وہ کھا لے. سمجھ گئے؟ 1.25 لاکھ دفعہ یا وہاں, بندے کتنے؟ 7, اور کوری پیالیاں اور روٹیاں, پیالیاں بھی 8, روٹیاں بھی 8. پڑھ کے 1 روٹی اور پیالی کتے کو ڈال دیں, اور باقی روٹی اور پیالی 1 بندہ کھا لے جنہوں نے پڑھا ہے. بس اسی دن قبضہ چھوٹ گیا. اور جس کے دل پہ, جس کے من پہ نفس اور شیطان کا قبضہ, وہ بھی چھوٹ گیا. جس کی زبان پہ گالیوں کا قبضہ ہے اور وہ ذکر اور قرآن کا قبضہ چاہتا ہے, اس کے لیے بھی تیر ایسا ہے جو نشانے پہ بیٹھے گا. اور جس کے من پہ قبضہ ہے کہ عبادت تسبیح اللہ کا قرب نہیں پاتا, جی چاہتا بھی ہے تو قریب نہیں جا سکتا, تہجد نماز تسبیح فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا, یہ قبضہ توڑنے کے لیے بھی بالکل یہی عمل اور یہی ترتیب اور یہی ترکیب ہے. کمال چیز اور حیرت انگیز چیز. میں کہتا ہوں مسکراہٹیں بانٹیں, یہ مسکراہٹیں بانٹ رہے ہیں, آپ بانٹ رہے ہیں, یہ آپ مسکراہٹیں بانٹ رہے ہیں, یہ آپ مسکراہٹیں بانٹ رہے ہیں. اور یہ مسکراہٹیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی میں یاد رکھیے گا. جو لوگوں کے لیے مسکراہٹیں بانٹے گا, اللہ اس کی نسلوں کے لیے اور اس سے مسکراہٹیں نہیں چھینے گا انشاءاللہ, نہیں چھینے گا انشاءاللہ. اللہ اس سے اور اس کی نسلوں سے
मुस्कुराहटें नहीं छीनेगा। क्यों? मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मैं खाता नहीं हूं खिलाता हूं, मैं सोता नहीं हूं सुलाता हूं। मैंने तुझे खाना पीना सोना तेरे साथ लगा दिया, मजबूरियां तेरे साथ लगा दी, फिर तू क्या करता है? तो लोगों में मुस्कुराहटें फैलाता है सारी मजबूरियों के बावजूद। तो लोगों को खुश करता है, उनको राहत देता है, उनको राहत देता है। और जो राहत देता है अल्लाह पाक फिर उसके लिए रहमत, राहत, आफियत, अता और बरकत के दरवाजे खोलता है, अता और बरकत के दरवाजे खोलता है। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। इस जिंदगी को तलाश करना है। और तस्बीह खाना तलाश कर करके दे रहा है, हालांकि काम आपका था तलाश करना। तस्बीह खाना तलाश कर करके आज आपको मोतियों की माला दिए जा रहा, एक एक मोती साथ लगता जा रहा और माला बनती जा रही है। पहले आए थे, आज आप आए थे ना, आज तस्बीह खाने आपके हाथ में कुछ नहीं था, फिर एक मोती मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला, माला पिरोते गए, पिरोते गए, पिरोते गए। ये मोती, ये तोहफे, ये वजीफे, ये नुस्खे, ये टोटके, ये अमल, ये मुशाहिदे, ये तजर्बे, ये सब मालाएं बनती गई, बनती गई, बनती गई। ये सब मालाएं बनती गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मालाएं बन गई और आपके गले का हार बन गया और जिंदगी का सिंगार बन गया। खुशियां, मुस्कुराहट। हमने तो वो अमल भी करना है आज जो हमारा इख्तितामी अमल है। आप इंतजार में हैं, मुझे इसका एहसास है। मैं तो आया ही उसी अमल के इख्तिताम के लिए। अच्छा, ये बाकी तो सारा झुंगा है, ये तो बाकी सारा बरकतें ही बरकतें हैं। और हर अमल बरकत है, हर अमल खैर है, हर अमल रहमत है, और हर अमल अता है। हर अमल जिंदगी में सुकून और राहत और चाहत का जरिया है। सुकून, राहत और रहमत और चाहत का जरिया। और कौन बताएगा? हड्डियों को खुश करके साफ करके अपना रास्ता पे डालना, अल्लाह ने मुझसे दी और हर तशद्दुद में सलाम करने के बाद सब्र किया कि इधर इंसानों को सलाम, जिन्नात को सलाम, इससे जी अपना नादरा हुई, जिसमें बरकत हुई, उससे भी अल्लाह ने साबित। कहते हैं कि हड्डियां जो खाई गोश्त की, उनको साफ सुथरी जगह पे रखा बेजुबान जानवरों के लिए, रिस्क वसी हो गया। मुझे तो कितने लोगों ने यहां तक बताया, कितने लोगों ने यहां तक बताया कि जिन्नात ने कानों में आके कहा आप हमें खिलाते हैं और इतना खिलाया, इतना खिलाया, अब हमें शर्म आती है कि हम आपको सताएं। हमें शर्म आती कि हम आपको सताएं, हमें शर्म आती। और कहने लगे कि दूसरा अमल आपसे तस्बीह खाने से लिया था कि सलाम फेरे नमाज का, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तसव्वुर किया कि इधर के इंसान, जिन्नात, फरिश्ते जितने भी हैं सबको सलाम किया मैंने। यह बस तसव्वुर किया। क्या किया? किस चीज का है? बस ये तसव्वुर किया कि इधर के जितने भी इंसान, जिन्नात और फरिश्ते हैं उन सब का तसव्वुर किया और कहा कि उस तसव्वुर की बरकत यह है कि रब ने मेरे लिए बरकतों के दरवाजे खोल दिए। इन्होंने जो बात कही मैंने उसका मफहूम अर्ज कर दिया। तसव्वुर किया। छोटा सा अमल है कि आप सलाम फेरते हुए फरिश्तों का, इंसान, जिन्नात, इन सब का तसव्वुर करके, बस ये तसव्वुर ही है। और इस तसव्वुर ने आपकी जिंदगी में रूह फूंक देनी है और ये आपकी जिंदगी में खैर और बरकत और रहमत फूंक देनी है। वो कहते हैं मैंने लोगों के सलाम किया, मैंने फरिश्तों की सलामती चाहिए, मैंने जिन्नात की सलामती चाहिए, मैंने अरवाह की सलामती चाहिए। कुदरत ने मेरे लिए सलामती के दरवाजे खोल दिए और राहत और बरकत के दरवाजे खोल दिए मेरे लिए। ये कुदरत का निजाम देखे, ये कुदरत का निजाम देखे। अच्छा चलो ये बताएं, सैयदा नफीसा को जो अमल किया है उसका भी फायदा हुआ? हाँ क्या? 3 माह का बिजली का बिल फंसा हुआ था, पैसे नहीं थे, नहीं दे सका था। 2 जुमेरातों का अमल हुआ है और मेरा काम हो गया। और हाँ जी, ऊंचा बैठे बैठे बोल ले, आवाज थोड़ी है। चलो बात आगे चलाते हैं। आवाज थोड़ी है, आवाज थोड़ी है।
घर से राब्ता नहीं था, लड़ाई थी, मैं घर से जुदा हो गया। बस ये 2 जुमेरातों का कहते हैं अमल किया है, और बस फिर राब्ते भी हो गए हैं और रहमतें भी हो गए हैं और बरकतें भी हो गई। और आपको पता है आज मैंने बड़ा अमल करवाना है। हाँ, पहले तो हमने किया था ना कि 11 बार दरूद शरीफ, 11 बार कलमा पहला, और 1 बार सूरत फातिहा और 3 बार सूरत इखलास। आपको याद है हमने ये किया था। आज यही अमल करना है, आज यही अमल करना है, लेकिन इसी अमल को 3 दफा दोहराना है। 1 दफा करना है, फिर दूसरी दफा करना है, और तीसरी दफा करना है। लेकिन उसकी तरकीब भी जरा गौर से सुने। 1 दफा करके, पहली दफा करके अपने हाथ पे ऐसे फूंक मार के अपने सीने पे 3 दफा थपथपाना है, और यह तसव्वुर करना है इसका नूर मेरे दिल में, मेरे सीने में बरकतों, रहमतों, सुकून, चैन की शक्ल में गया। दूसरी दफा पढ़ के अपने माथे को 3 दफा थपथपाना है कि माथे पे बख्त, मुकद्दर, नसीब और बरकत मिल गया। बख्त, नसीब, मुकद्दर और बरकत। और जब तीसरी दफा पढ़ना है, तीसरी दफा के बाद फिर वही तरकीब हो कि मुट्ठियां बंद करेंगे, और मुट्ठियां बंद करके फिर जब मैं फूंक मारूंगा क्या करूंगा, अपने हाथ को खोलना है, और फिर उसी तरह जैसे पिछले दफा किया था। बात समझ रहे? यह करना है, बड़ा फायदा है, बहुत फायदा है। लेकिन इस दफा भी पैसे देने होंगे। हमारे एक शेख साहब थे, उन्होंने मुझे तजर्बा बताया था, चलो तजर्बा भी बता दो। बड़े तजर्बाकार शेख साहब थे। पहले ना उनके पास एक चम्मच होता था, चम्मच अपने साथ रखते थे। दही वाले के पास जाते थे ना, कहते बड़े मखसूस अंदाज में पूछते, दही मीठा है? कहते हाँ। चम्मच उसमें से लेके ना ऐसे खा लेते थे, बस दूसरी दफा नहीं मारते थे, एक ही दफा। मीठा होता था तो ठीक है, कहने लगा। दूसरी दफा अगर मीठा नहीं होता था तो कहते थे मीठा नहीं है। एक तो उनके पास चम्मच होता था, दूसरा उनके पास एक चाकू होता था जिसका अगला हिस्सा नोकदार नहीं होता था। वो कहते थे नोकदार चाकू छुरी कभी ना रखो, इंसान कभी गुस्से की कैफियत में कहां होता है। छोटा सा होता था वो, गर्मा सर्दा खरबूजा तरबूज काटने के लिए। और तीसरा उनके पास जो है वो एक छोटी सी डिब्बिया होती थी जिसमें काली मिर्च है। कहते हैं नमक हर जगह मिल जाता है, पिसी हुई काली मिर्च हर जगह नहीं मिलती, नमक हर जगह मिल जाता है। एक तो ये तजर्बे हैं। एक तजर्बा मुझे बताया, कहने लगे जब मुर्गी लेनी हो शादी के लिए, ब्याह के लिए, किसी तकरीब के लिए, 1.25 किलो से बड़ी मुर्गी न लेना कभी। अगर 1.25 किलो से बड़ी मुर्गी ली तो वो अगली फिर चर्बी होगी, मुर्गी नहीं होगी। कहते थे मैं मुर्गी वाले से सौदा करता हूं, सौदा करके कहता हूं 1.25 किलो से बड़ी मुर्गी नहीं होगी। उसने कहा जी ठीक है। फिर अपनी मखसूस जबान में कहते थे सौदा हो गया? कहने लगा हो गया। कहने लगा फड़ा पैसे। उससे पैसे लेते थे, पैसे देते नहीं थे, और तुझे भी फड़ाओ पैसे उससे लेते कि तू पाबंद है, 1.25 किलो से बड़ी मुर्गी हुई तो चर्बी होगी, गोश्त नहीं होगा। तो उसे कहते थे पैसे ले आता हूं। वो कहते थे शेख साहब पैसे तो आपने देने हैं। कहने लगा तुमने वादा किया। कहने लगा मेरे साथ लोग सौदे नहीं करते, भाग जाते हैं, मुझे मुर्गी नहीं देते। अब आप अपने पैसे बात करें कि आपने 2 जुमेरातों में कितने पैसों की मन्नत मानी है। अब है आखिरी जुमेरात और तीसरी जुमेरात, और इसमें कितने पैसों की मन्नत माननी है अभी आपको सोचें। पर अमल बहुत ताकतवर, अमल के अंदर बड़ी जान है। और ये वो है कि आपकी नस्लों तक के लिए आपके तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है, आपकी नस्लों तक के लिए आपकी जिंदगी का जिम्मेदार है, और आपकी नस्लों तक के लिए आपकी बका, सलामती, मुरादें, आसें, उम्मीदें। हाँ, बका, सलामती, मुरादें, आसें, उम्मीदें, ये सारी की सारी इसके बड़ी इसमें जान है, और इसमें बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है और बहुत कुव्वत है। और मैंने आपको इसके हवाले दिए थे, बकायदा मुस्तनद हवाले दिए। और एक बात मैंने कही थी कि मैं आपको शिर्क बिदत पे नहीं लगा रहा, अल्लाह के गैर से मांगने पे नहीं लगा रहा, और अल्लाह के गैर की तरफ मुतवज्जे नहीं कर रहा। मैं ऐन वो अमल कर रहा हूं जो हमें बड़ों से मिला है और उन हस्तियों से मिला है जिनके रग रग में तौहीद भरी हुई थी, उनसे मिला है, और मैंने ये उन्हीं से पाया। और मैंने बाकायदा इसके हवाले दिए थे आपको बहुत ज्यादा, और वो हवाले अकाबिर पर एतमाद को जमा करके मेरे अहबाब ने डाल दिए होंगे। वो सारे हवाले अकाबिर पर एतमाद की पोस्ट की शक्ल बना के उम्मीद है डाल दिए होंगे। मैंने तो ये अमल दिया आपको, और ये अमल आपके काम आया है, आएगा।
पाश पाश कर देता है जादू जिन्नात असरात बंदिशों नाकामियों मुश्किलात परेशानियों को पाश पाश कर देता है। और जो आज आपने दिल पे हाथ फेरना है ना, आज के बाद उस दिल का नूर देखें और दिल का सरूर देखें और दिल का सुकून देखें और दिल का चैन देखें। चैन चैन, ये जो आज बेचैनी और टेंशन के नाम की दुनिया है, चैन देखें। और जब माथे पर हाथ फेरेंगे तो माथे की लकीरों में बख्त मुकद्दर और नसीब भरते देखें। माथे की लकीरों, माथे की तरकीब, बख्त मुकद्दर नसीब, बख्त मुकद्दर नसीब। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत जबरदस्त है। तो फिर अमल शुरू करें। पहले कौन सा अमल करें, फिरौन गर्क शुद्ध वाला या सैयदा वाला? सैयदा वाला पहले कर लेते। अब इसकी तरकीब, इससे पहले तरकीब क्या थी? 11 बार पहले दरूद पाक, फिर 11 बार कलमा, फिर 1 बार सूरत फातिहा और 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह, और अवल आखिर दरूद पाक यही शुमार होगा 11 दफा। फिर दूसरी दफा उनको हदिया पेश करेंगे, फिर दूसरी दफा फिर अमल पढ़ेंगे, फिर उनकी बारगाह में हदिया पेश करेंगे, फिर तीसरी दफा अमल करेंगे, ये अमल उनकी बारगाह में पेश कर देंगे। ठीक, पहली दफा ये अमल करेंगे तो फात पे फूंक मार के सीने पे, दूसरी दफा ये अमल करेंगे तो हाथ पे फूंक मार के पेशानी पे, और तीसरी दफा ये अमल करेंगे तो दोनों हाथों पे फूंक मार के पूरे बदन पे। याद रहेगा। अगला अमल हमने करना है फिरौन, गर्कशुद और मूसा। दाएं मुट्ठी बंद करनी है, बाएं मुट्ठी बंद करनी है। दाएं मुट्ठी में तसव्वुर करना है कि मेरे अल्लाह की निज़ाम की ताकत, कुव्वत, कुदरत, कमाल और अल्लाह की ताकत की सारी मदद मेरी दाएं हाथ में है, और सारा कुफ्र, सारा बातिल और सारी जादू जिन्नात बंदिशें, मेरी परेशानियां, नाकामियां, दुश्मन, हासिद मेरी बाएं मुट्ठी में है। और जब मैं ये 11 बार पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैंने आपको इशारा क्या देना है, फूंक मारनी है, तो आपने उसी लम्हे ही मुट्ठी खोल के दायां हाथ जोर से बाएं हाथ में इस तसव्वुर से मारना है। तसव्वुर पे गौर कीजिएगा कि ये अल्लाह की ताकत को मैंने इन सारी कुव्वतों के ऊपर मारा, और सारी कुव्वतें पाश पाश, जर्रा जर्रा, रेजा रेजा हो गई, और अल्लाह की ताकत का गलबा है, इन सारी चीजें सत्यानाश और तहस नहस हो गई। इस तसव्वुर के साथ तसव्वुर को सख्त रखिएगा, तवज्जो को मजबूत रखना है, तसव्वुर को साथ रखना है, सख्त रखना है, और तवज्जो को मजबूत रखना है। ये याद रखिएगा। अब पहले सैयदा नफीसा की बारगाह में 11 बार दरूद पाक, 11 बार कलमा, 1 बार फातिहा, 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ें। पैसे भी अपनी नियत करके मान लें कि आपने किसी जरूरतमंद को कितने पैसे देने हैं, यह भी नियत कर लें। अब यह दाएं हाथ अपने सीने पे, इस तसव्वुर के साथ नूर, रहमत, बरकत, सुकून, चैन, ईमान, आखिरी वक्त में कलमा, राहत, रहमत। अब अगला अमल शुरू करें। फिर ये अमल पढ़ेंगे और वो हाथ अपनी पिशानी पे फेरेंगे 3।
माशाल्लाह। अब तीसरी दफा फिर ये अमल पढ़ना है, फिर दोनों हाथों पे फूंक मार के अपने पूरे बदन पे फेरना है, और पूरे बदन पे फेरते हुए अपने घर वालों का, अपने अहल वयाल का भी तसव्वुर करना है। पढ़े। माशाअल्लाह, मुबारक, अल्लाह पाक और ज़्यादा मुबारक बरकत अता फरमाए। बहुत मुबारक, ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। अच्छा, मेरी जी में अल्लाह ने बैठे बैठे एक बात डाली है, हर साल 3 जुमेरातें सैयदा नफीसा की बारगाह को ना दे दे। इसी तरह जैसे हमने इस साल 3 जुमेरातें ये अमल किया, हर साल ऐसे ही इन्हीं अय्याम में 3 जुमेरातें उनकी बारगाह में माल का हदिया भी है और आमाल का हदिया भी। क्या ख्याल है? आपका मशवरा है? दोहराई होती रहे अमल की। अब बैठ के वो अमल करेंगे। फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। फिरौन, मूसा, क्या तरकीब होगी उसकी? क्या होगी बताएं? दाएं मुट्ठी में क्या होगा? दाएं मुट्ठी में क्या होगा? दाएं मुट्ठी में क्या होगा? यकीन से कर लिया? दाएं मुट्ठी में जो लेना है वो ले लिया। अल्लाह को और उसकी ताकत को, अल्लाह उसकी अजमत, इज्जत, वकार, शान, शौकत, कुव्वत और मदद को दाएं मुट्ठी में ले लिया। पक्की बात है? यकीन, तसव्वुर, तवज्जो, ध्यान के साथ। अब बाएं मुट्ठी में क्या होगा? मुसीबतें, तकलीफें, जादू, जिन्नात, परेशानियां, नाकामियां, मुश्किलात, मसाइल, घरेलू उलझने, जिंदगी की बहुत ज्यादा तंगियां, तलखियां, मेरी सारी खताएं, मेरी सारी बर्बादियां, परेशानियां। अब ये दाएं मुट्ठी में आ गई? बोले बाएं मुट्ठी में, बाएं में आ गई, और दाएं में अल्लाह की मदद, और बाएं में सारी जिन्नाती शैतानी आ गई। अब सख्त तसव्वुर, तवज्जो के साथ पढ़ें। फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। पढ़ें। जब हक को अल्लाह बातिल के सर पे मारता है और अल्लाह बातिल का भेजा तोड़ देता है और बातिल खत्म हो जाता है, और फिर हक ही हक बाकी रहता है। हक ही बाकी रहता है। बहुत ताकतवर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। अपनी ताकत, कुव्वत, अजमत और तासीर के एतबार से, तासीर के एतबार से, तासीर के एतबार से पूरी दुनिया में जो शामिल हुए और आप जो शामिल हुए, ये सब के सब इस तासीर को पा गए।
تو پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں آن لائن براہ راست یا بعد میں شامل ہوئے، وہ بھی اس عمل کو، اس تاثیر کو، اس طاقت کو، اس قوت کو پا گئے اور الحمدللہ پا گئے۔ اب ہم نے درود شفا پڑھنا ہے، جو ہمارا ہر دفعہ کا عمل ہے، اپنی روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی جو انتظار کرتے ہیں ہر شب جمعہ میں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اب یہ درود بھی اور اپنے نفلی اعمال کو، صدقہ خیرات، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اپنے پیاروں کو ہدیہ کر دیا، اور اپنے پیاروں کی قبروں کو نہ بھولا کرے۔ میں بھی گیا اپنے والدین کے مزارات پہ، بیٹھا رہا۔ دور دور سے دنیا آتی ہے میرے والدین کے مزارات پہ، ان کو پڑھ کے ہدیہ دیتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ ان کی مرادیں پوری کر دیتا۔ ان کو اعمال کا ہدیہ دیتی ہے، دعا کس سے کرتی ہے؟ اور اللہ ان کی بڑی دنیا دور دور سے آتی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے کیا، ہم نے پھر بورڈ لگا دیا کہ یہاں آ کے اعمال کا ہی ہدیہ دیں، دنیا بہت دور سے آتی ہے۔ تو آج ہم نے ذکر کرنا ہے کلمے کا، وہی ذکر خیر، وہی ذکر خاص بھی اسی میں شامل ہے۔ ٹھیک، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نا، اور آخر میں ہم پڑھ لیں گے محمد، یہی 100 سال کے کافر کو مسلمان کر دے، اور یہی ایمان، اور یہی آخرت، اور یہی آخری کلمہ، اور یہی اگر ایک دفعہ لکھ کے میرا اللہ پرچی ترازو پہ رکھے تو ساری کائنات ایک طرف اور اس کی ترازو کا وزن ایک طرف۔ آج ہمارا ذکر خاص بھی یہی ہے، ذکر بھی یہی ہے، اسم ذات بھی یہی ہے، اور ہماری بیت بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلمے کو بہت جذبے سے اور باواز بلند پڑھنا ہے۔ سلسلہ قادری ہے ہمارا، باواز بلند اور بہت جذبے سے، اتنا ہو کہ اللہ کا عرش ہلے۔ حدیث میں آتا ہے، وہ سن لو دیوانوں، سن لو اللہ والو، حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش جو ہے، اللہ کا عرش وہ ہلنے لگتا ہے، اس میں ایک ستون ہے۔ اللہ کہتا ہے کیوں ہلتا ہے؟ کہ اللہ دنیا میں کس تیرے بندے نے کلمہ پڑھا، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے تو ٹھہر جا، میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ تو باواز بلند پورے جذبے کے ساتھ لا الہ الا پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین و یا خیر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ اے رحم کرنے والے اللہ، اے مساکین کے اللہ، اے غریبوں کے اللہ، اے خطا کاروں کے اللہ، اے ستاری کی چادر ڈالنے والے اللہ، اے عفو درگزر کرنے والے اللہ، اے شفقت کو وسیع کرنے والے مولا، اے لجپال کریم اللہ، 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 سخی اللہ، رحیم اللہ، غریبوں کا اللہ، دکھیاروں کا اللہ، غم کے ماروں کا اللہ، ان پردیشیوں کا اللہ، ان پردیشیوں کا اللہ، ان پردیشیوں کا اللہ، ان سسکتوں کا اللہ، ان بلکتوں کا اللہ، ان روتوں 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 کا اللہ، کریم اللہ، رحیم اللہ، سخی اللہ، شہنشاہ اللہ، لجپال اللہ، میرا اللہ، سب کا اللہ، سخی اللہ، سخی اللہ، کریم اللہ، رحیم اللہ، شہنشاہ اللہ، معافی کو پسند کرنے والی اللہ، معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اور معافی کو پسند کرنے والے مولا، معافی کو پسند کرنے والے اللہ، کریم اللہ، لجپال اللہ، رحیم اللہ، سخی اللہ، اپنی نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے نام کی تاثیر عطا فرما، اپنے نام اور کرم کے فیصلے عطا فرما، دنیا بہتر فرما، آخرت بہتر فرما، دنیا آخرت کی تمنگریاں دے، خوشحالیاں دے، راحتیں رحمتیں دے، برکتیں عافیتیں دے، بن مانگے دے، بن مانگے دے، بن مانگے دے، بن مانگے دے، دنیا بھی دے، رزق بھی دے، صحت بھی دے، برکت بھی دے، عافیت بھی دے، عطائیں بھی دے، شفقت بھی دے، کرم بھی دے، قبول فرما، 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 دعائیں قبول فرما، دعائیں قبول فرما، برکتوں کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، وسعت عطا فرما، وسعت عطا فرما، وسعت عطا فرما، بن مانگے دے دے، 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 ذلت علت اور قلت سے بچا، راحت رحمت عافیت عطا فرما، راحت رحمت عافیت عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، سارے مجمع کی حاضری قبول فرما، اے دل کی مرادیں پوری فرما اور دل کی آسیں پوری فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، آمین، آمین، آمین،
آمین 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 آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.